الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، گزشتہ کل یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی خالق ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہی آمر ہیں. کائنات کو پیدا کرنے والی ذات بھی وہی، اور کائنات میں اشیاء کو، چیزوں کو، موجودات کو اور مکلفین کو، جن و انس کو امر کرنے والی اور حکم کرنے والی ذات بھی وہی. تو حکمران بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے. اللہ عز و جل نے مکلفین کو ایک حکم وہ دیا جس کا اس آیت قرآنی میں ذکر کیا گیا ہے. رب تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے جس نام کا انتخاب کیا ہے، یہ جس صیغے کا استعمال فرمایا ہے، وہ ایمان کا صیغہ ہے. یا ایھا الذین آمنو. اور ایمان، اسلام، دین، یہ سب ایک ہی ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں. اس اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت کا گویا ذکر ہوا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو یہ دین وہی ہے نعمت جس کا آگے ذکر کیا گیا. اب رب تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا کما حقہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور کما حقہ اس کی قدردانی کرنی چاہیے. اگر کسی آدمی کے پاس بڑھیا سے بڑھیا کپڑا ہو اور اس کپڑے کو وہ زمین پر ادھر ادھر ڈالتا ہے، گھسیٹتا ہے، بے موقع اور بے محل اس کو رکھتا ہے، نجاست میں، گندگی میں، گرد و غبار میں وہ ڈالتا ہے، اور اگر اس سے یہ کہا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ میری اپنی چیز ہے اور میں تو اس کو بڑی قدردانی کے ساتھ رکھ رہا ہوں، بڑی میں اس کی قدر کرتا ہوں، تو کیا کوئی عقل مند آدمی اس کی بات کو تسلیم کرے گا؟ ہرگز نہیں. کہ جب غیر محل میں تم اس کو رکھ رہے ہو، غیر محل میں تم اس کو ڈال رہے ہو، گھسیٹ رہے ہو، گرد و غبار سے اس کو آلودہ کر رہے ہو، تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اور اس نعمت کی تمہیں قدر نہیں ہے. اگر قدر ہوتی تو یہ سلوک اور یہ برتاؤ تم اس قیمتی اور بڑھیا کپڑے کے ساتھ نہ کرتے. ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے، جس بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ نعمت اسلام ہے، وہ نعمت دین ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مستقل رب تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتے. ہم نعمتوں کی فہرست میں کھانے کو تو مانتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھایا، اللہ تیرا شکر، پانی ملا، الہی تیرا شکر، کپڑا ملا، دوسری راحتیں فراہم ہوئی، گھر کو دیکھا کہ بڑا کشادہ ہے یا آسائشوں والا ہے، بڑی زیبائش اور آرائش والا ہے، اللہ تیرا شکر ہے. سفر میں گئے تھے، سفر میں کچھ کلفتیں اور کچھ مشقتیں اٹھانی پڑی، جب گھر آیا
اللہ تیرا شکر ہے کہ عافیت کے ساتھ گھر پہنچا دیا. تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں کو ہم نعمت کی فہرست میں شمار کرتے ہیں، لیکن مستقلاً اللہ کی اس نعمت پر جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ایمان، اسلام، دین، اس پر شکریہ ادا نہیں کرتے کہ یا اللہ تو نے اسلام کی دولت سے مجھے سرفراز فرمایا، یا اللہ تو نے بن مانگے مجھے یہ نعمت عطا فرما دی. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستقل اس پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ نعمت بڑی تو اس اعتبار سے شکر بھی بڑا. لیکن شارع نے پھر ایک کرم فرمایا، اور وہ اس طریقے پر کہ مستقل اگر تم شکر ادا نہیں کرتے تو کم از کم دوسری نعمت جو تمہارے اعتبار سے نعمت ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہو تو اسی کے ساتھ ملا کر شکریہ ادا کر لو. لیکن کئی ایک بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے، وہ روادار نہیں ہے کہ اور نعمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس بڑی نعمت کا وہ شکریہ ادا کریں. چنانچہ کھانے کے بعد جو دعا منقول نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تو جیسے وہ کھانے پر شکریہ ادا کر رہا ہے تو ویسے ہی اللہ نے مسلمان بنایا اس کا شکریہ بھی ادا ہو رہا ہے. لیکن کئی ایک بندے کھانے کے بعد کی اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے. تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ شریعت جو آسانی دے رہی تھی اس آسانی کو بھی اس نے قبول نہیں کیا. لہذا میں نے کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مستقل ہم شکر ادا کرتے رب تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت اسلام پر اور نعمت دین پر. لیکن اگر مستقل نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم کھانے کے موقع ہی سے صحیح، جہاں کھانے کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے وہیں پر اس بڑی نعمت کا شکریہ بھی ادا ہو جائے گا. تو اہتمام ہونا چاہیے کھانے کے بعد دعا کا، اس لیے کہ ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں. ایک طرف کھانے کی نعمت کا شکریہ بھی ادا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نعمت اسلام رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملی ہے اس کا شکریہ بھی ادا ہو رہا ہے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اور ہم میں جو نمایاں اور بڑا فرق ہے وہ یہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو نعمت سمجھا. ہاں اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے کفر کی حالت میں تھے، کفر کی حالت سے نکل کر وہ اسلام میں آئے تھے. تو ان کو دونوں حالتوں کا موازنہ کرنے کے نتیجے میں اور دونوں حالتوں کے کمپیئر کرنے کے نتیجے میں یہ احساس تھا کہ پہلے ہماری حالت الگ تھی، اب ہماری حالت الگ ہے. پہلے ہم ظلمت میں تھے، پہلے ہم کفر کی تاریکی میں تھے، اب اس کے بعد ہم اسلام کے نور میں آئے ہیں. تو چونکہ وہ لوگ سلیم الفہم تھے اور ان کی استعداد اور ان کی لیاقت بڑھی ہوئی تھی، ادراک ان کا صحیح اور سالم تھا، اس اعتبار سے فوراً انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہاں یہ بہت بڑی نعمت جو ہمارے اطوار میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے رفتار میں، ہمارے گفتار میں، ہمارے چلنے پھرنے میں مؤثر ہے، وہ یہی نعمت ہے، نعمت اسلام. اس نے یہ چینجنگ پیدا کی ہے، اس نے یہ تبدیلی پیدا کی ہے. لہذا وہ دولت اسلام کو واقعی نعمت سمجھتے تھے رب تبارک و تعالیٰ کی. تو ایک تو یہ بات کہ انہوں نے فہم صحیح پایا تھا، فہم ان کا سلیم تھا، ادراک ان کا سلیم تھا، اور اسی کے نتیجے میں دوسری بات کہ انہوں نے موازنہ کیا اور موازنہ کر کے دیکھا کہ واقعی پہلی حالت الگ تھی، اب کی حالت الگ ہے. اس اعتبار سے ان کو زیادہ سے زیادہ اس نعمت کی اہمیت اور اس کی وقعت کا احساس ہوا. اور بار بار انہوں نے دیکھا قرآن مجید دعوت دے رہا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے، دوسرے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، ایمان کے نور کو اخذ کرنے کی طرف. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الگ الگ پیرایوں میں، الگ الگ جگہوں میں اس نور و ظلمت کا مقابلہ کر کے بتایا.
اللہ عز و جل فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو یہ ظلمات، یہ تاریکی اور یہ اندھیرا اور یہ ڈارک پن وہ کفر کا ہے، ضلالت کا ہے، گمراہی کا ہے، اور یہ نور ہدایت کا ہے، اسلام کا ہے، ایمان کا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چونکہ مشقت اٹھانی پڑی تھی، ان کو تکالیف جھیلنی پڑی تھی اس دولت اسلام کو حاصل کرنے کے لیے، یا دولت اسلام کو حاصل کیا تو اس کے بعد ان پر حالات آئے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کو تھاما. ایک تو ایک نعمت سمجھا، نعمت کے بعد نعمت عظمیٰ سمجھا، بڑی نعمت سمجھا، اس وجہ سے انہوں نے قدردانی کی. مشقتیں ان کو اٹھانی پڑی تھی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو ویسے ہی گویا وراثتاً یہ چیز مل گئی ہے، باپ دادا اور آبا و اجداد سے یہ چیز مل گئی ہے، اس لیے جیسی قدر ہونی چاہیے ویسی قدر نہیں. وہ کوئی ایک صاحب تھے، اور وہ صاحب نوجوان ٹائپ کے، وہ اپنے جوتے کو صاف کر رہے تھے، دوشالہ سے صاف کر رہے تھے. وہ جو اونی دوہری چادر ہوتی ہے، بڑھیا قسم کی، نفیس قسم کی، قیمتی اور مہنگی، اور یہ جو ان کا جوتا تھا وہ ادھوری کا تھا، بھینس اور بیل کے چمڑے سے بنایا گیا تھا، لیکن وہ شال کے ذریعہ، دوشالے کے ذریعہ وہ جوتے کی صفائی کر رہے ہیں. کسی نے ان سے کہا کہ یہ کیا حماقت اور یہ کیا بے وقوفی ہے؟ تو اس موقع پر انہوں نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ قیمتی دوشالہ تمہاری نظر میں قیمتی ہوگا، اور یہ جوتا تمہاری نظر میں گھٹیا اور معمولی ہوگا، لیکن در حقیقت یہ دوشالہ میرے باپ سے مجھے وراثت میں ملا ہے، اور یہ جوتی میں نے خود خریدی ہے، یہ جوتا میں نے خود خریدا ہے. تو یہ چونکہ وراثتاً ملا تھا دوشالہ، اس کی یہ قدر کی. ٹھیک یہی حال گویا ہم لوگوں کا ہو رہا ہے کہ یہ وراثتاً ہمیں مل گیا. اس اعتبار سے جیسی قدر ہمیں کرنی چاہیے اسلام کی اور ایمان کی، اور جیسے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے اور پکڑنا چاہیے، ویسے ہم مضبوطی کے ساتھ تھام نہیں رہے، پکڑ نہیں رہے ہیں. اگر کسی کو اشرفیہ حاصل ہو، اور کسی کو دینار اور سونے کی کرنسی وہ حاصل ہو، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھے تھیلی میں بھر کے آگے گیا، اور آگے جانے کے بعد اس نے کوڑیاں دیکھی، جو بیسی ہے وہ بیسی کو دیکھا، پیسے کو دیکھا اور چمکدار تھے، تو اس نے اپنی تھیلی کو الٹ دیا اور اشرفی کو، دینار کو نیچے پھینک دیا، اور ان کوڑیوں کو اٹھا لیا، جمع کر لیا اپنی تھیلی کے اندر میں. تو اس آدمی کو بے وقوف کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ جن کوڑیوں کی چمک کو دیکھ کر اس نے حاصل کر لیا، لے لیا. یہ جو اشرفیاں ڈال دی تھی، ان اشرفیوں سے ایسی کئی ایک کوڑیاں حاصل ہو سکتی تھی، لیکن یہ جو کوڑیاں اس نے لی ہے، ان کوڑیوں سے اتنی اشرفیاں خریدی نہیں جا سکتی. ٹھیک اسی طریقے سے ہم جب حالات آتے ہیں تو ان حالات کے موقع پر جب کبھی مقابلہ ہوتا ہے دین کا اور دنیا کا، تو ایسے موقع پر ہم دین کو خیر بات کہہ دیتے ہیں دنیا کے عوض میں، دنیا کے بدلے میں. گویا کوڑیوں پر ہم قناعت کر لیتے ہیں، اور اشرفی کو اور دینار کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جو سونے کی کرنسی ہے. تو یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے جس کو ہم چھوڑنے کے لیے اور تجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دنیا کے حصول کے لیے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. اور اللہ عز و جل اسی ایمان کا حوالہ دے رہے ہیں اس آیت قرآنیہ میں، یا ایھا الذین آمنوا میں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کرنسی ہے اور یہ جو دولت ہے، وہ دولت وہ ہے جو تمہیں آن کی آن میں جنت کے دروازے پر کھڑا کر سکتی ہے. اس میں وہ طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تمہارے کلمے کو، تمہاری بات کو بآسانی پہنچا دیتی ہے. اور جتنے ابواب، جتنے دروازے جو بظاہر مسدود ہے، بظاہر بند ہے، لیکن وہ مفتوح ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور کھلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہ ایمان کی دولت اور یہ اسلام کی دولت ہے، جس کے نتیجے میں تمہارا کلمہ اور تمہاری بات وہ رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں جا کھڑی ہوتی ہے. حضرت اسرم ابن عبد الاشہل، جن کو اسیرم بھی کہا جاتا ہے، اور نام ان کا عمرو ابن ثابت ہے، یا عمرو ابن ثابت، ایک وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں انہوں نے کئی ایک لوگوں کو رقمیں دے رکھی تھی ربا کے اوپر اور سود کے اوپر. تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو مذہب ہے، یہ مذہب بہت اچھا ہے، اسلام بہت اچھا مذہب ہے. ان کی قوم نے ان کو دعوت دی، لیکن ہر موقع پر وہ انکار کرتے رہے، ہر موقع پر وہ کہتے رہے کہ نہیں، میرا یہ ربا کا معاملہ ہے، اور اس ربا کے نتیجے میں میں
زیادہ رقم حاصل کر سکتا ہوں۔ اب ربا کی حرمت تو ابھی نہیں آئی ہے، ربا کی حرمت تو آئے گی جب آئے گی، لیکن ان کا خیال یہ ہے اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے آئندہ چل کر اس پر کوئی روک لگ جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیسے ڈوب جائیں۔ چنانچہ جب جنگ احد کا موقع آیا، اس جنگ احد کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جمعیت کے ساتھ احد کے میدان میں تشریف لے گئے۔ یہ کہیں گئے ہوئے تھے، آنے کے بعد انہوں نے پوچھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ وہ کہاں ہیں، ان کو جواب ملا احد پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کے بھتیجے کے متعلق پوچھا، کہا احد میں پہنچے ہیں۔ اپنی قوم کے افراد کے متعلق پوچھا جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کے بارے میں پوچھا، کہا احد میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب اسلام کی حقیقت ان کے سامنے عیاں ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ نے راستہ کھول دیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تلوار لی، نیزہ لیا اور زیرہ کو زیب تن کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور قتال میں شرکت کی۔ احد میں سخت زخمی ہوئے بنو عبد الاشہل کے لوگ، ان کے قبیلے کے لوگ اپنے مقتولین کی تلاش کر رہے تھے، ان پر نظر پڑی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو اسیرے میں پتہ نہیں کون سی چیز ان کو یہاں لے کر آئی، ہم نے تو ان کو مدینہ میں چھوڑا تھا اور اس حال میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین سے بیزار تھا اور اس دین کو قبول کرنے والا نہیں تھا اور اس دین کا وہ انکار کرنے والا تھا۔ چنانچہ قریب گئے، قریب جانے کے بعد پوچھا ما جاء بک، کون سی چیز تم کو لے کر آئی ہے؟ اشفقۃ علی قومک ام رغبۃ فی الاسلام، کیا اپنی قوم پر شفقت اور مہربانی کہ کہیں قوم وہ شکست نہ کھا جائے، کہیں وہ پسپا نہ ہو جائے، کہیں وہ لوس نہ ہو جائے، یا ہے کہ اسلام کی رغبت سے تم آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا بل رغبۃ فی الاسلام، بلکہ اسلام کی رغبت کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ آمنت باللہ تعالی و رسولہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا، میں نے اسلام قبول کیا، میں نے تلوار لی اور پھر اس کے بعد میں ادھر آ گیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معیت میں قتال کرنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ ایذا مجھے پہنچی، وہ تکلیف مجھے پہنچی، وہ زخم مجھے پہنچا جو پہنچا۔ اگر میرا انتقال ہو گیا، میرا پورا کا پورا مال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے ہے۔ اب دیکھیے آن کی آن میں محبت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرا مال دے دینا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طرح کرنا چاہیں، جہاں اس کو صرف کرنا چاہیں وہاں صرف کر دے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، ان کی قوم کے افراد نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انہ من اہل الجنہ، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ بات ذکر کی گئی کہ یہ جنت میں وما صلی من صلاۃ، ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے، موقع ہی نہیں ملا تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل تھوڑا لیکن اجر بہت زیادہ ان کو مل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے متعلق معمہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، یہ کہتے تھے اخبرونی عن رجل دخل الجنہ لم يصلی صلاۃ، ایسے آدمی کے متعلق بتلاؤ کہ جو جنت میں داخل ہو گیا، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، اور جب کوئی جواب نہ دے پاتا تو فرماتے تھے ہوا عمرو بن ثابت، وہ عمرو بن ثابت ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ایمان جس کے نتیجے میں ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے، لیکن یہی کلمہ ان کو جنت میں داخل کرنے والا بن رہا ہے، جنت میں داخل کر دیا اس کلمے نے۔ عبد اسود حبشی غلام خیبر والوں کا، وہ آیا، اس نے یہ دیکھا کہ میری قوم، میرا آقا اور میری آقا کی قوم وہ کچھ تیاری کر رہی ہے، اسلحہ اور ہتھیاروں سے لیس ہو رہی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو اس موقع پر بتلایا گیا کہ ایک صاحب ہے جو یوں کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے، ہم ان کے ساتھ قتال کرنا چاہتے ہیں۔ بس جب یہ بات کہی تو ان کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی،
اچھا یہ صاحب اپنے کو نبی کہتے ہیں تو مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے. چنانچہ بکریاں لے کر جہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہاں وہ آئے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو قابل عبادت قرار دو، معبود سمجھو، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے. اس نے یہ پوچھا کہ اگر مان لو کہ میں یہ بات قبول کر لوں، ایکسپٹ کر لوں وہ بات جو تم کہہ رہے ہو، جو دعوت دے رہے ہو، تو مجھے کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لک الجنہ ان مت علی ذلک، اگر تمہارا اس پر وصال ہوا، اگر تمہارا اس عقیدے پر انتقال ہوا تو تمہارے لیے جنت ہے. اسلام قبول کر لیا. پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی یہ بکریاں میرے ہاتھ میں امانت ہے تو اب کیا شکل ہوگی؟ اس لیے کہ میں اب وہ آقا کے پاس جاؤں گا تو وہ لوگ تو پھر ہو سکتا ہے مجھے نہ چھوڑیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بکریوں کو ہانک دو، کنکر پیچھے مار دو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کریں گے اور یہ بکریاں اس کے آقا کے پاس اور اس کے مولا کے تمہارے مولا کے پاس پہنچ جائے گی. انہوں نے ایسے ہی کیا، بکریاں روانہ کر دی. ادھر جب لڑائی شروع ہوئی اس موقع پر یہ عبد حبشی اور یہ سیاہ غلام وہ بھی مسلمانوں کی صف میں سے آگے نکلا اور اس کے بعد جان آفری کی سپرد کر دی. شہید ہو گیا یہ اللہ کا بندہ، شہید ہو گیا. اور جب مسلمان ناسوں کو اٹھا کر لے کے آ رہے تھے تو ان کی ناش کو بھی، ان کی باڈی کو بھی اٹھایا اور ایک خیمے میں رکھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خیمے میں جھانکا، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبد کو کرامت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلام کو معزز بنا دیا. میں دیکھ رہا ہوں اس کے سرہانے اثنتین من الحور العین، حور عین میں سے 2 میں اس کے سرہانے پا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. ولم یصلی للہ سجدۃ قط، اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لیکن وہ جنت کا سزاوار ہو گیا، وہ جنت کا مستحق ہو گیا. ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں وہ مقام دینے والی جس کے نتیجے میں آدمی جنت کا مستحق بن جاتا ہے اور آدمی جنت کا سزاوار بن جاتا ہے. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے سند حسن کے ساتھ جو روایت نقل کی اس سے معلوم ہو رہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بہت عظمت والا ہے تو، لیکن مومن اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ اکرم ہے، تجھ سے بھی زیادہ مقام والا ہے مومن. خانہ کعبہ کے مقابلے میں مومن کا درجہ بڑھا ہوا. اقرا ابن حابس یا عیینہ ابن حصن الفزاری یا ذوالخویسرہ یمنی علی اختلاف الاقوال، اور زیادہ تر رجحان جو ہے وہ شراح کا یہ ہے کہ یہ ذوالخویسرہ یمنی ہے. تو یہ ذوالخویسرہ یمنی بیچارے عربی ہے، بدو ہے، دیہاتی ہے، مسجد میں پیشاب کرنے لگے. اس سے قبل انہوں نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تیاری کی تم نے؟ جنت کے لیے کیا تیاری کی؟ قیامت کے لیے تم پوچھ رہے ہو تو یہ قیامت کب آنے والی ہے؟ یہ قیامت کے متعلق ویسے تو سوال ہوتا نہیں، تیاری اگر آدمی کرے تو پھر اس کے بعد سوال جو ہے وہ بجا ہے. تو اگر تمہیں جنت کا شوق ہے اور اس کے لیے تم انتظار کر رہے ہو قیامت کا، تو تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ تیاری تو ویسے کچھ زیادہ کی نہیں ہے، زیادہ نمازیں، زیادہ روزے وغیرہ میں نے رکھے نہیں ہیں. یہ زیادہ کا معنی اور مطلب یہ کہ نوافل میرے پاس زیادہ نہیں ہے، چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی بات ہے کہ مجھے
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت مع من احببت، جن سے تم محبت کرو گے ان کے ساتھ تم ہوگے۔ کل قیامت کے دن جن کے ساتھ محبت ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اب یہ سوال پوچھنے کے بعد میں ذوالخویسرہ یمنی ہے ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے سوال جو پوچھا، سوال کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرما رہے ہیں انت مع من احببت۔ اب اس کے بعد مسجد ہی میں وہ پیشاب کرنے لگے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا تو ان کو روکنے لگے، زبان سے کہنے لگے مہ رکو رکو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ ان کو پیشاب کرنے سے روک رہے ہیں اور ان کو دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دعو، چھوڑو ان کو، لا تظلمو، ان کے پیشاب کو قطع مت کرو۔ پیشاب سے وہ فارغ ہو گئے۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیار بھرے انداز میں ان کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو مساجد ہے یہ مساجد اس لیے نہیں ہے کہ اس میں پیشاب کیا جائے، اس میں گندگی ڈالی جائے، بلکہ یہ تو نماز کی ادائیگی کے لیے ہے، یہ تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہے، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ یہاں بتلانا یہ ہے کہ ایک طرف مسجد کی عظمت اور دوسری طرف ایک مؤمن اس کی وقعت۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ مؤمن کی وقعت زیادہ ہے مسجد کے مقابلے میں۔ پہلی بات تو اور زیادہ بڑھی ہوئی، طبرانی والی روایت وہ تو کچھ اور کہہ رہی تھی۔ عام مساجد جن کی وقعت اور جن کی حیثیت ہر مسلمان کے دل میں ہے، مسجد سے بڑھی ہوئی قدر، مسجد سے بڑھا ہوا مقام ہے مومن کا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سخت و سست کہنے سے منع فرمایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دھمکانے کے نتیجے میں پیشاب روک دے ان کو نقصان ہو، یا اگر پیشاب روک نہ پائے تو پھر انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو پھر مسجد ملوث ہوگی اور زیادہ۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں پیشاب کیا تھا وہاں پانی ڈلوا دیا۔ یہاں بتلانا یہ ہے کہ مسجد سے زیادہ عظمت مومن کی، اور پہلی روایت نے یہ بتلایا کہ صرف مسجد نہیں بلکہ مسجدوں کا سردار خانہ کعبہ، اس سے زیادہ وقت بڑھی ہوئی ہے، اس سے زیادہ مقام ہے مومن کا۔ تو یہ ہے مومن کا وہ مقام۔ لیکن یہ مومن کا مقام اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک وہ واقعی معنی میں مومن ہو، واقعی معنی میں مومن ہو۔ اس لیے کہ لفظ مومن کی میم آیا، واو آیا، میم آیا، نون آیا، اور ویسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے اعتبار سے بیان کیا جو کچھ بیان کیا، ورنہ تو میم آتا، واو پر حمزہ آتا، پھر میم آتا، پھر نون آتا ہے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میم و واو، میم و نون تشریف نیز، لفظ مؤمن جز پہ تعریف نیز، یعنی یہ میم واو میم نون یہ کوئی شرف نہیں ہے، یہ لفظ مومن وہ تو صرف ایک پتے کا لفظ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھائی کلمہ پڑھنے والا آدمی ہے، ورنہ حقیقت میں ایمان تو ایمان کا تعلق وہ قلب سے ہے، ایمان کا تعلق وہ دل سے ہے، اور اس میں اگر ایمان ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کی قدر ہے۔ اگر کوئی آدمی لڈو لڈو بولتا رہتا ہو یا میٹھا میٹھا بولتا رہتا ہو تو کیا اس کے نتیجے میں اس کا منہ میٹھا ہو جائے گا؟ نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ مومن 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 جو بولا جا رہا ہے، مسلم مسلم جو بولا جا رہا ہے، اور جہاں اس کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اور جہاں اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں بیان کی جا رہی ہے، واقعی مومن کے لیے، کامل مومن کے لیے آج ایک صدا یہ ہے، ایک آواز یہ ہے کہ اسلام کمزور ہو گیا۔ اسلام کبھی کمزور نہیں ہوتا، اسلام کبھی کمزور نہیں ہوتا، اور جو یہ کہہ رہے اسلام کمزور ہو گیا تو اس کے کلام میں تعویل کریں گے ہم
اس لیے کہ ایک تو ہے اسلام کی ذات اور اسلام کی حقیقت، اور ایک ہے اہل اسلام، اہل اسلام کی صفت اور اہل اسلام کی حالت۔ اسلام اپنی حقیقت کے اعتبار سے کمزور ہو نہیں سکتا۔ یہ دین، یہ اسلام رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کا نام ہے۔ اللہ وہ قوی ہے، اللہ جب قوی ہے تو اس کی چیز وہ بھی قوت والی ہوگی۔ ہاں، کمزور اگر پڑے گا تو ماننے والا وہ کمزور پڑ سکتا ہے کہ جتنی چیزیں لینی تھی، جتنی چیزیں اخذ کرنی تھی اور جتنی چیزیں اپنی زندگی میں اس کو اتارنا تھی، ان چیزوں کو اس نے اتارا نہیں، جس کی وجہ سے اس میں ذوق پیدا ہو گئی یا کمزوری پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئی کہ وہ اس کے اوپر حاوی ہو جائے، اس کو مغلوب کر دے۔ ورنہ جیسے ابھی میں نے کہا، یہ تو بڑا زوردار کلمہ ہے، یہ بڑا زوردار دین ہے اور مذہب ہے، اس لیے کہ زور والے کا دین ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قوت والے، زور والے، طاقت والے، لہذا یہ دین کبھی کمزور نہیں ہو سکتا اور یہ دین کبھی مٹ نہیں سکتا۔ جیسے اللہ مٹ نہیں سکتے، اللہ ازل سے ہے ابد تک کے لیے، ایسے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے قیامت تک کے لیے اس دین کا جاری رہنا اور قیامت تک کے لیے اس دین کا باقی رہنا، تو یہ دین تو کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ ہاں، دین کے ماننے والے وہ کمزور ہو سکتے ہیں، وہ ضعیف پڑ سکتے ہیں، ورنہ یہ تو وہ درخت ہے کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس درخت کے مانند ہے جس درخت کی جڑ زمین میں مضبوط اور ٹھوس اور مستحکم ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے بات کر رہی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی درخت لگانے کے بعد اس کی خدمت نہیں کرتا، پانی اس کو نہیں پلاتا، کھاد اس کو نہیں دیتا، تو یہ پانی نہ پلانے کے نتیجے میں یا فرٹیلائزر اور کھاد نہ دینے کے نتیجے میں درخت اپنی پہلی حالت پر، اصلی حالت پر نہیں رہا۔ اب اگر مان لو کہ ایک بھینسا آیا اور اس بھینسے نے یا ایک بل نے اس کو ایک مکہ لگایا، مکے کا مطلب وہ اپنا سر لگاتا ہے وہ مکہ، تو اس نے مکہ لگایا یا اپنا پاؤں اس پر لگایا، اس کے نتیجے میں وہ درخت زمین پر گر گیا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ درخت اپنی ذات کے اعتبار سے کمزور تھا، نہیں، اس درخت کی خدمت کرنے والا وہ کمزور پڑ گیا تھا۔ اگر اس میں کمزوری آئی ہے تو اس کے پانی نہ پلانے کے نتیجے میں، کھاد نہ دینے کے نتیجے میں، تو قصور وہ بھینسے کا نہیں ہے، قصور اس بول کا نہیں ہے، قصور اگر ہے تو اس مالی کا ہے کہ مالی نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ اگر اسلام پر اشکال ہو رہا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں پر فلاں وہ حملے کر رہے ہیں اور ان پر حاوی ہو رہے ہیں، قصور ان کا ہوگا، اپنی جگہ ہوگا، لیکن قصور ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کی خدمت نہیں کی تھی، یہ اسلام کی خدمت ہم نے نہیں کی۔ اسلام اگر قوی ہوتا، وہ اگر مضبوط ہوتا تو کسی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو، یہ تو ہم نے اپنے آپ کو کمزور کیا۔ اور پھر یہ بھی قابل غور بات ہے، وہ کیا قابل غور بات یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ہماری کوششیں جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ دوسرا وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو، لیکن خود اپنی اندرونی طاقت اس کی طرف ذرہ برابر دھیان نہیں اور توجہ نہیں۔ کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی ملک کی بقا اور کسی بھی ملک کے تحفظ اور اس کی حفاظت کے لیے یہ دو اسباب ضروری ہے، ایک تو اندرونی اعتبار سے وہ قوت والا ہو اور ایک بیرونی اعتبار سے سرحد کے اوپر فوج بٹھائی ہوئی ہو اور وہ توانا اور تندرست اور نہایت قوی اور نہایت مضبوط اور اسلحے سے اور جدید اسلحے سے وہ لیس اور مسلح ہو، تو اس صورت میں یہ ملک اپنی حفاظت کر پائے گا غنیم سے اور دشمن سے۔ لیکن اگر مان لو کسی بادشاہ نے یہ خیال کیا کہ یہ سرحد کے اوپر اور یہ باؤنڈری کے اوپر، ملک کی باؤنڈری کے اوپر فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے، فوج کو ہٹا لیا، اور اگر
فوج کے پاس اسلحہ وغیرہ تھا تو جلا کے رکھ دیا، اس کو ختم کر کے رکھ دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہم اپنے اعتبار سے کوشش کریں گے. اب اپنے اعتبار سے کیا کوشش کرنا ہے وہ بادشاہ جانتا ہے. ایسی صورت میں اگر غنیم حملہ آور ہو اور یہ لوگ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں تو اس موقع پر اب یہ تسبیح مفید نہیں ہوگی، یہ تسبیح کارگر نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ دونوں محنتیں ضروری تھی، اندرونی محنت بھی اور بیرونی محنت بھی. ہم بیرونی جو حملے ہیں اس کے لیے مثلا کتابیں لکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم جوابات دے رہے ہیں، لیکن اندرونی اعتبار سے مسلمانوں کی اصلاح، اپنے اعمال کی اور اپنے اخلاق کی جو درکار اور جو ضروری ہے اس سے ہم غافل ہیں. تو جب اندرونی اعتبار سے ہم کمزور پڑ جائیں گے تو ظاہری بات ہے جو حملہ کرنے والا ہوگا وہ آرام سے حملہ کرے گا، اور اس کے لیے تو یہ گاجر مولی کی طرح ہے. اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے سوچ لیا، وہ اس حقیقت کو پا گئے کہ اگر ان میں کوئی قوت ہے تو یہ دست و بازو کی قوت نہیں ہے، یہ ایمان کی قوت ہے. یہ اگر مقابلہ کرتے ہیں تو ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، اس لیے کہ یہ سامنے والے وہ انجان نہیں ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ پڑھے لکھے نہیں ہے. انہوں نے پڑھا ہے، ہم سے زیادہ پڑھا ہے ہمارے مذہب کو، انہوں نے ہم سے زیادہ پڑھا ہے ہماری ہسٹری کو اور ہماری تاریخ کو. لہذا پورا زور ان کا اس پر ہے کہ یہ دینی اعتبار سے کمزور پڑ جائیں. اور یہ بھی میں کہتا چلوں، دینی اعتبار سے کمزوری کے لیے انہوں نے جو جو شکلیں اختیار کی ہے ان شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ عوام کا علماء سے رابطہ وہ کاٹ دیا جائے، وہ ختم کر دیا جائے. اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ بجلی اور یہ پاور بھرنے والی اگر کوئی طاقت ہے ان میں ایمان کا پاور اور ایمان کی قوت اور ایمان کی بجلی، تو یہ علماء کے ذریعے آ رہی ہے. لہذا وہ بدظن کرتے ہیں عوام کو علماء سے. علماء میں اپنی خامیاں ہیں، نقائص ہیں، لیکن یہ معنی یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم اپنے ہی علماء کو برا بھلا کہو اور نئی نسل جو آنے والی ہے اس نئی نسل کو تم علماء سے کاٹ کے رکھ دو. اس میں تم اپنا نقصان کر رہے ہو، اس میں تم اپنی نسلوں کے ایمان کا نقصان کر رہے ہو. لہذا علماء اپنے نقائص کے باوجود، اپنے خامیوں کے باوجود دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب بھی تیار ہیں اور اب بھی آمادہ ہیں اور میدان عمل میں. اگر تھوڑی بہت کتابیں ہم نے دیکھ لی، تھوڑی بہت ویب سائٹ ہم نے دیکھ لی، اب پتہ نہیں وہ کس کا ویب تھا، وہ مکڑی کون سی تھی جس نے تمہارا شکار کرنا چاہا، اس سے بالکل ہم نابلد، ناواقف، اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو ہم علماء کی فہرست میں اور اپنے آپ کو علماء کے زمرے میں شامل کریں تو یہ تمہارے لیے بھی مہلک ہے، تمہاری نسل کے لیے بھی مہلک ہے. لہذا جو علماء ربانیین ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق بھی استوار کیا جائے، مضبوط کیا جائے، اور اپنی نسلوں کے تعلق کو بھی استوار اور مضبوط کرنے کی ترغیب و تلقین دی جائے اور اس کے لیے ایسے اسباب فراہم کیے جائیں. اپنی آل و اولاد کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے علماء کی غیبتیں اور علماء کی بدگوئیاں یہ تم کو کون سے راستے پر لے جا رہی ہے، یہ کون سے دین کی خدمت کر رہے ہو، یہ در حقیقت اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں اگرچہ تلخ معلوم ہوگی لیکن ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کا اظہار ضروری ہے. اور جو طبیب روحانی ہوگا وہ طبیب روحانی کبھی جو میٹھی دوا بھی دے گا اور کبھی نشتر بھی لگائے گا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، بات دور جا پڑی کہ اسلام وہ کبھی کمزور نہیں ہوا ہے. اسلام کبھی کمزور نہیں ہوا اس لیے کہ اسلام والا کبھی کمزور نہیں رہا ہے. اللہ وہ کبھی کمزور نہیں رہا. ہاں اسلام والے وہ کمزور ہو سکتے ہیں، اور اسلام والوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے میں نے کہا دونوں محاذ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اندرونی محاذ بھی، اندرونی محاذ اپنی اصلاح، اور بیرونی محاذ بھی کہ اگر کچھ حملے ہو رہے ہو اسلام پر تو اس کا دفاع کیا جائے اور اس کا ڈیفنس کیا جائے اپنے قلم کے ذریعہ، اپنی زبان کے ذریعہ اور اپنے اخلاق کے ذریعہ. کہ اخلاق کے ذریعہ ان کے سامنے واضح کیا جائے کہ جو تصویر تم ہماری بیان کر رہے ہو، جو نقشہ تم کھینچ رہے ہو، وہ نقشہ ہمارا نہیں کسی اور کا ہے. لیکن پہلے اپنے آپ کو ویسا بنائے تو صحیح.
کوئی شیر کی تصویر، اور شیر کی تصویر کے اوپر آدمی جو ہے بیٹھا ہوا. اب یہ حقیقت میں ہوا ہے نہیں ہوا ہے وہ تم جانو، لیکن سبق دینے کے لیے بعض مرتبہ ایسے واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے. تو کسی نے شیر سے کہا کہ دیکھ وہ جو تیرا بھائی ہے اس تیرے بھائی کا حال دیکھ کہ اس پر انسان نے سواری کی ہے، ہمارے ایک فرد نے سواری کی ہے. تو اس موقع پر شیر کیا کہنے لگا؟ شیر یہ کہنے لگا کہ یہ جو مصور ہے، جو تصویر بنانے والا ہے، جس کے پاس یہ کلر تھا اور یہ برش تھا، تو وہ انسان کے پاس تھا. اگر یہ تصویر بنانے کے آلات شیر کے پاس ہوتے تو تم یہ تصویر الٹی دیکھتے کہ اس میں شیر وہ حاوی ہو چکا ہوتا ہے انسان کے اوپر، اس کو کھا گیا ہوتا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہماری جو تصویر کھینچی جا رہی ہے، ہماری جو تصویر کشی کی جا رہی ہے، وہ تصویر کشی دوسری قوم کر رہی ہے، لیکن تھوڑا بہت اس میں ہو سکتا ہے کچھ حقیقت کا مادہ بھی ہو. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس طرح آراستہ اور پیراستہ کرنا ہے عمدہ اخلاق کے ذریعہ کہ اب اس کے بعد وہ تصویر کھینچنا چاہے تو وہ تصویر وہ کھینچے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تصاویر ان کے دشمنوں کے جاسوس کھینچتے تھے اپنے آقا کے سامنے اور مولا کے سامنے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں اللہ عز و جل نے جس لفظ کو استعمال فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس میں رب تبارک و تعالی سبق سکھانا چاہتے ہیں اور سبق دینا چاہتے ہیں. ایمان بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے، اس کی قدردانی بھی کرنی ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات کہ تورات میں جن لوگوں کے لیے تورات کو اتارا گیا ان لوگوں کو جا بجا خطاب کیا گیا، یا ایھا المساکین، یا ایھا المساکین، اے مسکینوں. تو نتیجہ کیا ہوا، انجام کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے لیے ذلت مسلط کی گئی اور مسکنت مسلط کی گئی ان اقوام پر، ان لوگوں کے اوپر، ان افراد کے اوپر جو تورات والے تھے. فرماتے ہیں اہل ایمان کو خطاب کیا قرآن مجید میں جا بجا رب تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، تقریباً 88 مقام پر اہل ایمان کو رب تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو سے خطاب فرما رہے ہیں. اور ایمان اس میں امن کا مادہ ہے، امن کا مادہ ہے. تو جیسے اہل تورات کو پکارا گیا تھا یا ایھا المساکین کے ذریعہ، اور اس کا مادہ مسکنت، وہ مسکنت بالآخر ان کے ساتھ لازم کر دی گئی، تھوپ دی گئی ان کے اوپر. ٹھیک اسی طریقے سے رب تبارک و تعالی انشاءاللہ العزیز اہل ایمان کو امن دیں گے جہنم سے. یا ایھا الذین آمنو. لیکن جیسے میں نے کہا تھا پورے اسلام میں داخل ہو جانے میں ہماری دنیا کی بھی فلاح ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے، اور آخرت کی بھی فلاح اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. آخر کوئی تو بات ہے. یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ. اب یہ کن کو کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو کہا گیا. ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ ایمان والوں میں کچھ کمزوری بھی ہو سکتی ہے. اگر سب کے سب مکمل ایمان والے ہوتے تو پھر اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ اور قابل غور بات یہ ہے کہ جس شان نزول کو میں سامنے رکھ کے ابھی بات کر رہا ہوں اس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کچھ لوگ تھے جو پہلے دوسرے مذہب کو ماننے والے تھے، یہودیت کو ماننے والے تھے، اور بعد میں کلمہ انہوں نے پڑھا، مسلمان ہوئے. انہوں نے یہ سوچا کہ یہودیت میں سنیچر کا دن معظم ہے، اونٹ کا گوشت کھانا حرام اور ممنوع ہے، اور اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں. اسی طریقے سے سنیچر کی بے تعظیمی شریعت میں کچھ ہے نہیں، شریعت محمدیہ میں. تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ سنیچر کے دن کو معظم سمجھیں اور اونٹ کا گوشت نہ کھائیں.
اس پر یہ آیت قرآنی اتر رہی ہے. ذرا قابل غور بات ہے، قابل غور بات ہے کہ یہ شیطان کی پٹی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تو اس کا مطلب ہے کہ پٹی پڑھائی تھی شیطان نے پڑھائی تھی. جب شریعت محمدیہ میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا اور اس کے باوجود وہ کھانا نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے ترک کیا تھا، ظاہری اعتبار سے کوئی گناہ نہیں تھا. سنیچر کی بے تعظیمی کا حکم نہیں دیا گیا تھا، ظاہری اعتبار سے کوئی گناہ نہیں تھا. اسی خیال سے تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم ایسا کریں گے ایسا کریں گے. تو جو چیز اسلام کے بالکل متصادم ہو اس کی شریعت مطہرہ میں گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ شریعت مطہرہ میں جن چیزوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ٹھہرایا گیا ہے وہ کیسے اہل اسلام کے لیے روا ہو سکتی ہے اور اللہ عز و جل اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اب اس کے بعد جو ہمارے لیے مژدے سنائے گئے، خوشخبریاں سنائی گئی، وہ خوشخبریاں اگر صادق نہ آ رہی ہو تو ہمیں شکوہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وقت کافی ہو گئی ہے تو یہ بات جو ہے انشاءاللہ آئندہ کل رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادات کی اور طاعات کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. زیادہ سے زیادہ اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کی اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کے اہتمام کی رب تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایام جو بظاہر مسجد سے دور رہ کر ہم گزار رہے ہیں مسجد سے زیادہ ہمارے لیے اجر و ثواب والے بن جائیں. رب تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب مہیا فرمائیں. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.